السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائش کی اور ان پر کیا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال تھی، وہ بکری اور اونٹوں سے خوشحال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہو گئی اور اپنی دولت کے غرور پر نازا رہتے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور دنیا پر ظلم اور فساد کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح نے قوم سمود کو اللہ کی طرف بلایا اور قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور بت پرستی کی وجہ سے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے، اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ تو معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور وہ حاملہ اونٹنی ہو، اور پتھر سے نکلنے کے بعد وہ اسی وقت بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ کے برحق رسول ہو۔ اور ابھی قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہیں ماریں گے، نہ اس کو کوئی نقصان دیں گے، اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں گے، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں۔ پھر حضرت صالح نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ وہ اونٹنی کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا چاہے اس سے دودھ لے لیں، لیکن اس کے گوشت کو کھانے کی یا اس کو ذبح کرنے کی یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، اور حضرت صالح نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز پتھر سے نکلی اور فوراً ایک نہایت جوان اور خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں کوئی دوسری خوبصورت اونٹنی نہ تھی، اور اس کے بعد ایک ہی لمحے نے اس اونٹنی نے سب کے سامنے بچہ جنا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی، اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ اس چراگاہ میں چرنے لگے۔ اور قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا، یعنی جتنا مرضی پانی کوئی پی لے یا بھر لے، پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے، اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمہ کا ایک دن اونٹنی پیا کرے گی، اور جس روز اونٹنی پانی پیے گی اس دن اس کا دودھ دوہا جائے، اور اس دن کوئی بھی بندہ اس چشمے سے پانی نہیں پیے گا سوائے اونٹنی کے، اور جس دن دودھ نہ دھویا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے، اور دوسرے دن تمہاری باری مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بہت بڑا عذاب اور آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پر پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی تھی سب مویشی اللہ کے حکم سے وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا گیا اور یہ طے پایا کہ ایک دن پانی پر اونٹنی اور دوسرے دن لوگوں کے مویشی اور لوگ جایا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اور اسی بات پر حضرت صالح کی وہ لوگ اونٹنی سے پیار کرتے تھے اور اس کی بہت حفاظت کرتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے تھے اور فائدہ حاصل کرتے۔ اسی وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا وہ لڑکا اس قوم کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنے گا۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں، اور اللہ کی مرضی سے اس مہینے میں یعنی جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو سب عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ ایک عورت نے اس وجہ سے اپنے بچے کو نہ مارا کہ وہ پہلے بے اولاد تھی، لہٰذا اس نے اپنے بچے کو زندہ رکھا اور اس بچے کا نام اس نے قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہسور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو مار ڈالا بہت زیادہ پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی جھوٹی باتوں میں ہم آ گئیں۔ اس وجہ سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز قدار اور ایک اور شخص کے جس کا نام مسدہ تھا، دونوں مل کر ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو اپنے ساتھ متفق کر کے انہوں نے خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر یعنی چشمے کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس اونٹنی کو اس وقت مار ڈالیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جیسے ہی جھکایا، قدار اور اس کے مردود ساتھیوں نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر اسے زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے ان پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مسدہ بن ملعون جو تھا وہ پیچھے سے آ کر اس نے اونٹنی کے پیروں میں تیر مارا، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے تمام مردود دوستوں نے مل کر اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب ملعون و مردود اس اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے تاکہ اس کو بھی مار ڈالیں، لیکن وہ اس کو نہ پکڑ سکے، اور وہ بچہ چیختا چلاتا پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا، اور وہ اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر پرندے بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ قوم صالح کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور جب یہ مردود اونٹنی کے بچے کے پیچھے گئے اور وہ پہاڑی پر چڑھ گیا تو پہاڑ پھٹا اور اونٹنی کا بچہ پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام کو کافروں نے اس بات کی خبر دی کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے ہیں
تب حضرت صالح نے کافروں سے کہا کہ تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اس سے زیادہ تم نہیں زندہ رہ سکتے۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح نے کہا کہ پہلے روز تم لوگوں کے رنگ سرخ ہو جائیں گے، دوسرے روز تمہارے چہرے زرد رنگ کے اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب مردود مل کر حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح کو بھی قتل کر ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور جبرائیل نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے اور موت نے انہیں آ گھیرا۔ حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل کی اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک بہت بڑا کنواں کھودا اور اپنے اپنے بیوی بچوں کو اس کنویں میں رکھ دیا اور ان کے کانوں میں اتنی زیادہ روئی ٹھونسی اور ان کے کانوں کے ارد گرد رکھ دی اور ان کے سروں کو بھی انہوں نے روئی سے ڈھانپ دیا تاکہ کوئی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے وہ خود بھی اس کنویں کے اندر جا رہے۔ اسی وقت فرشتے نے وہاں کنویں کے پاس جا کر ایک ہی چیخ ماری جس سے کہ سب کے سب وہیں موت کے آغوش میں چلے گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئی جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور ان کے کچھ بھی نام و نشان زمین پر باقی نہ رہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر سکونت اختیار کی اور کافی مدت بعد انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے داہنی طرف آپ کو دفن کیا گیا اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہاں جا کر آباد ہوئے اور وہیں پر مدفون ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی کو اسی بچے نے مارا کہ جس کے بارے میں حضرت صالح نے کہا تھا کہ یہ اس قوم کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تمام عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا تھا لیکن ایک عورت جس نے بچے کو زندہ رکھا تھا وہ یہی شخص تھا کہ جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اور جس نے اسے قتل کیا تھا وہ ایک سردار قدار بن سلف بن جندے تھا اور اس شخص کا رنگ اور بال سرخ تھے اور اس کے جسم پر نیلے دھبے تھے۔ ایک رائے میں کہا جاتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ زنا کی پیدائش تھا، یعنی پیدا تو وہ سالف کے گھر ہوا لیکن حقیقت میں اس کا اصلی باپ سبحان نامی شخص تھا۔ اور قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام مصدوقہ اور دوسری کا نام زہیر بن مختار تھا۔ یہ مالدار خاتون تھیں۔ اس نے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کاری کی جس کی وجہ سے یہ شخص پیدا ہوا۔ قدار زنا کی پیداوار تھا۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس ہوئی تو اس کے ساتھی مصرا نے اسے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں جا لگا۔ پھر عورتوں نے قبیلے کے لوگوں کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چہرے ننگے کر دیے۔ اس پر قدار نے تلوار سے اونٹنی پر حملہ کیا اور اس کی پچھلی ٹانگوں کو زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور گرتے ہی اس اونٹنی نے اس زور سے چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ بچنے کے لیے اپنا بندوبست کر سکے۔ چنانچہ اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور وہ 3 مرتبہ بلبلایا۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ اونٹنی کے بچے نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میری ماں کہاں ہے، پھر وہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، کیا میں تجھے سب سے بڑے بدبخت کے متعلق نہ بتاؤں؟
انہوں نے کہا ضرور فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی ہے کہ جس کے جسم پر نیلے دھبے تھے، جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ شخص بدبخت ہے جو اے علی تجھ پر اس جگہ یعنی سر پر تمہارے ضرب لگائے گا اور جس سے تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسا کر ان کے سر کچل ڈالے اور انہیں قوم کے باقی کافروں سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جیسا کہ حضرت صالح نے ارشاد فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرا دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا دوسرا دن بھی گزر گیا۔ جب مہلت کا تیسرا دن یعنی ہفتہ آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئی۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا صالح کی بتائی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور آنے والے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے اور ان پر کیسا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک سخت چیخ کی آواز آئی اور نیچے زمین پر زلزلہ آ گیا، جس سے تمام سرکشوں کی روحیں نکل گئیں اور وہ مر کر بے حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ جس حالت میں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اسی حالت میں بے جان ہو گئے اور ذرا سی بھی حرکت نہ رہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچی جو پاؤں سے معذور تھی اور اس کا نام کلبہ بنت وہب تھا، اور وہ عورت کافرہ تھی اور صالح کی دشمن تھی۔ عذاب دیکھتے ہی اس کی ٹانگیں صحیح ہو گئیں اور بھاگ اٹھی۔ اس نے عرب کے ایک قبیلے میں آ کر انہیں اپنی قوم پر عذاب کی خبر دی اور پھر پانی طلب کیا۔ انہوں نے پانی دیا، اس نے پانی پیا تو یہ بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گویا کہ وہ کبھی یہاں پر آباد ہی نہ تھے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا حجر کے علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو، تم سے پہلے قوم سمود نے نشانی کا مطالبہ کیا تھا تو انہیں بطور نشانی اونٹنی عطا کی گئی۔ وہ اس راستے میں پانی پینے آئی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی۔ قوم سمود کے لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے کونچیں کاٹ ڈالی اور ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قوم کے سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ اسماعیل بن امیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو رغال کی قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا تمہیں علم ہے کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، یہ قوم سمود کا ایک آدمی ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا تھا، لیکن حرم سے جب باہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آیا جو سمودیوں پر آیا تھا، اور یہ یہاں پر دفن ہے اور اس کے ساتھ ایک سونے کی ٹہنی بھی دفن ہے۔ لوگوں نے اس جگہ پر اتر کر اپنی تلواروں کے ذریعے زمین کھودی اور سونے کی ٹہنی نکال لی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حال مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انبیاء کی ہسٹری شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔